السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وہابی اور عام مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہمارے ہاں عموماً اہل حدیثوں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ لفظ وہابی ایجاد کیسے ہوا اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ لفظ کسی کو طنز کرنے کے لیے یا پھر مذہبی گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ اور محمد بن عبد الوہاب کا کردار کیسا تھا؟ یہ ایک آدمی گزرے ہیں، شخصیت گزری ہے عرب میں، انہوں نے بہت کام کیا ہے دین کے لیے، تو ان کے نام کی طرف منسوب کرتے ہوئے وہابی لفظ نکالا گیا ہے۔ تو ہم مختلف علماء کرام کی زبانی جانیں گے کہ محمد بن عبد الوہاب کا کردار کیسا تھا، وہ کیسے آدمی تھے، اور اس کے علاوہ تمام سوالوں کے جواب ہم مختلف علماء کرام کی زبانی سنتے ہیں۔ میری مسجد چاہے ایڈی رتیاں داڑیاں والے بھابی کہنے گل کرنی جی، میں کہا جی لو جی آج بیٹھو گل کرو۔ میں کہا جی کوئی لکھ کے دو کہڑے بابے نو من دو، اتنا بھی تو لکھو نا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے نزدیک قول صحابی بھی حجت نہیں ہے۔ میں کہا لکھ کے دے، دوسرے انہیں کانڈ ماری، کہنا نہیں۔ میں کہا جی لکھو، یہ تو بھابی ہوں جمے نا ایویں بک بک ہر گل نہ عقل نہ شکل، ایویں بک 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 بک۔ انسان دے پتراں والے کام کرو، جتنے جناب دو چار بندے کٹھے کر دیتے بھائی اللہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اے دنیا نو پیغام دیندے ہو تسی، اے ساری زندگی تو نچوڑ کٹ کے بھابی تقریراں کرنے ہو تسی، تہاڈی وجہ تو ساری امت برباد ہو گئی۔ جیڑی روح ہے نا جہاد دی روح، وہ تو محبت رسول ہے۔ تسی جناب جیکٹاں پا کے روح ہے جہاد دی، نعرے رسالت جب تک نہ لگے نا تو جہاد نہیں ہوندا۔ سانو جناب اتنے مسیتاں تو بنا کے وقت پایا، بات سمجھ آ رہی؟ یہ بھاوی جی مر گئے جناب مر گئے، اے گلاں کرنے والی ہم کوئی مر گئے تے توہین کرنے ہو بزرگاں دی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تے امر ربی دی توہین ہونی چاہیے تھی یا تعظیم ہونی چاہیے تھی؟ روح تے امر ربی ہے، اتنا بھی تمہیں شعور کوئی نہیں، کیڑا قرآن پڑھتے رہتے ہو دیہڑی راتی۔ توجہ، میں اس موضوع ویسے میں بھابیوں نو کہنا بھی سر نہ بہ کے گل تے کرو تسی۔ توجہ، انہاں دی وجہ تو ساری امت برباد ہو گئی۔ سعودی عرب ہے نا مطلب ہے بڑا، اتنے انہاں کہڑے جنگ تیار کی تھی؟ اتنے تو جناب میں ہوں اتنے سر عام ساری ماواں بھی سن رہی ہیں، دیاں بھی نہیں، تو میں تمہیں علیحدہ دساں بھی اتنے کرنے کے بنے سارا کچھ بدماش کٹھے ہوئے ہوئے، شادیاں جناب 150 شادیاں تسی اتنے دنیا نو پوری جب رسول اللہ دے روزے دے سامنے کوئی مسلمان کھڑا ہو جائے 4 لاکھ روپے لا کے جاوے، ہذا حرام، یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہابی کون لوگ ہیں؟ وہابی اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، وہابی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ مودودیہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اول تو یہ لفظ کسی شکل میں بھی زبان پہ نہیں لانا چاہیے، کبھی استعارتاً کسی شخص کو معین کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ وہابی ہے۔ یہ وہ یعنی توہین ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے؟ نجد میں آج سے تقریباً 250 سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی، محمد ابن عبد الوہاب۔ انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کی اصلاح کا کام کیا، جو بھی مسلمانوں میں غلط چیزیں رائج تھیں، مشرکانہ اعتقادات، بدعات، ان کا قلاقبہ کیا اور ایک تحریک شروع کی۔ اس کا پھر ان معاہدہ ہو گیا آل سعود کے ساتھ کہ آل سعود ایک ابھرتا ہوا قبیلہ تھا یہ، تو ان دونوں کا معاہدہ یہ ہو گیا کہ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں، اگر حکومت کو ہم قائم کر لیں تو اس کی حکومت، اس کا انتظام جو ہے دنیاوی وہ آل سعود کے پاس رہے گا، اور اس کے دینی معاملات جو ہیں وہ آل شیخ کہلاتے ہیں، وہ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کے پاس۔ اس طرح یہ سعودی ڈائنیسٹی شروع ہوئی، پہلے نجد میں حکومت بنی، پھر انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا تو حرمین شریفین بھی انہی کے زیر انتظام آ گئے۔ تو یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے، تو اب ان میں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بہت اچھے کام کیے، وہاں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پہ اختلاف پیدا ہوا۔ انہوں نے تصوف پر بڑی شدید تنقیدیں کی، اور اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے کوئی جب بھی ریفارمر کھڑا ہوتا ہے، کوئی مصلح، تو جذبات میں آ کر بعض اوقات سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے، تو اس طرح کی کچھ باتیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں۔ اس کا رد عمل ہندوستان میں خاص طور پر ہوا، اور انگریز نے وہاں پر جو شہیدین کی تحریک تھی، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریک تھی، اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ انہی وہابیوں کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں بعض علماء نے پھر ان کی مخالفت اسی وجہ سے کی اور فتوے دیے ان کے خلاف۔
تو اب یہ لفظ جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، اس کی سب سے بڑے گالی ہے جو وہ دے دیتا ہے. وہ دیوبندیوں کو بھی وہاں بھی کہہ دیں گے، وہ تو اب گالی دینے کی بات ہوئی نا، تو گالی دینی ہے تو دے دو بیٹا. حالانکہ دیوبندی مکتب فکر کے علماء محمد ابن عبد الوہاب کی ہر بات کو نہیں مانتے، بلکہ وہ خود بھی تنقیدیں کرتے ہیں ان پر کہ ان معاملات میں انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کیا ہے. میں اس وقت فیصلہ نہیں کر رہا کون سی بات اور صحیح ہے یا نہیں ہے، میں صرف بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کو بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں. ہاں ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کے خیال سے کلیتاً جو ہے وہ متفق ہیں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھی بدنام کرنا ہو عوام کی نگاہوں میں اسے کہہ دو وہابی ہے. اس کا ایک لطیفہ بھی بیان ہوتا ہے، جبکہ ہندو بھی تھے اور ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر کوئی بنیا تھا، وہ مولوی صاحب جو تھے وہ اس سے سودا لیتے رہتے تھے قرض پر. ایک موقع پہ آ کے بنیا نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب اب آپ کو میں سودا مزید نہیں دوں گا، پہلا حساب چکا دیجیے. تو انہوں نے واز میں کہہ دیا کہ فلاں شخص سے شنکر لال سے اب سودا نہ لو مسلمانوں، وہ وہابی ہو گیا. لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیا آ کر. تو وہابی اس معنی میں اب گالی کے طور پر لفظ استعمال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام اچھے کیے. اس عرب میں بھی بہت شرک ہو رہا تھا، قبر پرستی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جو یمن سے حاجی آتے تھے طائف سے گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر چونکہ طائف میں ہے، پہلے اس کا طواف کرتے تھے پھر جاتے تھے خانہ کعبہ کی طرف کے لیے. تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے اور ابھی تک تو انہی کے اثرات تھے اصل میں کہ جو سعودی عرب میں چل رہے ہیں. اب جو نئی نسل ابھر آئی ہے تو آل شیخ کا عمل دخل جو ہے وہاں بہت کم ہو گیا ہے. آگے حالات کیا ہوتے ہیں تو اللہ کے علم میں. یہ ہے اصل شے. سعودی عرب میں جو انقلاب آیا محمد ابن عبد الوہاب، جن کی وجہ سے دنیا ان کو وہابی کہتی ہے نا، محمدی تو کہہ نہیں سکتی تھی تو ابا کے کھاتے میں ڈال کے وہابی کہنا شروع کر دیا. محمد ابن عبد الوہاب جو ہے جن کو سارے عرب فالو کرتے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں نا انہوں نے اپنے والد کے عقائد بیان کیے ہیں. اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے پانچواں کوئی مسلک نہیں نکالا. اور محمد ابن عبد الوہاب، میرے پاس یہ سارے تحریر ثبوت کے ساتھ موجود ہیں، چونکہ یہ سوال تو اچانک آ گیا نا تو ان کے حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. ان سے کسی نے سوال پوچھا محمد ابن عبد الوہاب سے حرم میں کہ کیا آپ نے کوئی پانچواں مسلک نکالا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کوئی پانچواں مسلک نہیں نکالا. اہل سنت والجماعت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ہم انہی کو فالو کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس میں ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں اور ہم ان تینوں کو چاروں کو برحق سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے جو بیٹے ہیں نا محمد بن عبد الوہاب کے، ان کے فتاوی میں یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو مقتدا اور رہبر سمجھتے ہیں، مگر ابن تیمیہ نے چاروں مذاہب کے خلاف اگر کوئی فتویٰ دیا ہے تو ہم اس میں ابن تیمیہ کو فالو نہیں کرتے. اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ چونکہ چاروں فقہا کے خلاف ہے ابن تیمیہ کا، اس مسئلے میں ہم نے ابن تیمیہ کی رائے کو مسترد کر دیا ہے. جی تو میرے دوستو اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ لفظ کہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی مطلب طنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذہبی گالی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آج کل کے دور میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ چھوڑو یہ بندہ تو وہابی ہو گیا ہے. تو ہمیں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسلام ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے. اسلام ہمیں بھائی چارے کا امن دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کا درس دیتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو گالی یا ایک دوسرے کو طنز کا درس دیتا ہے. تو جو بندہ خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، اہل تشیع ہے، وہ اچھا کام کرتا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جاڑی کاٹ دی جاتی ہے، اس کو اتنا مطلب برا زمانے کے آگے برا پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. وہ بندہ بیچارہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا. تو ہمیں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اگر ہم قرآن و حدیث اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. دوستو روزانہ کی طرح میری ریکویسٹ آج بھی آپ سے یہی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے روزانہ دعا کیا کریں، تہجد ٹائم دعا کیا کریں، نمازوں کے بعد دعا کیا کریں، جب بھی آپ کا ٹائم لگے مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کیا کریں اور وہاں کے مجاہدین کے لیے دعا کیا کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.